کبھی بھی اسکول کے ماحول میں جا کر، کالجز کے ماحول میں جا کر کے وہ اپنے دین و ایمان کا سودا نہیں کرے۔ آج مرتد ہونے والوں کی اکثریت وہ ہے جن کو دین کی اہمیت معلوم نہیں، جن کے پاس دین کی خبر نہیں، نہ ان کے گھروں میں دینی کوئی ماحول، نہ ان کے ماں باپ کو اپنے بچوں کے دین کی کوئی فکر ہے۔ ہم نے تم کو زندگی دی تھی، اپنی زندگی کو تم نے کہاں گزاری؟ تم نے اپنی زندگی کے جوانی کے مرحلے کو کہاں گزارے؟ خیانت کی تو ہم سے سوال ہوگا۔ وَعَلَى رب زدنی علما۔ لائق صد احترام علماء کرام و معلمات، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے گھر میں دین کو سیکھنے اور دین سیکھنے والوں کی ہمت افزائی کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ یہ اسلامک سمر کورس کا اختتامی اجلاس ہے۔ سمر کورس یہ سمر کی مناسبت سے، گرمی کی مناسبت سے چھٹیوں میں بچوں کی اسکول کی چھٹیوں کی مناسبت سے رکھا جاتا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں چھٹی کا کوئی تصور نہیں ہے، یعنی کوئی وقت بیکار ہم کو نہیں گزارنا ہے۔ یہ تصور دل میں نہیں رکھنا ہے کہ یہ چھٹی کے ایام ہیں تو ہم ان کو ایسے ہی بس سیر و تفریح میں، کھیل کود میں، لہو لعب میں اور لایانی کاموں میں ایسے ہی ضائع کر دیں۔ چھٹی کا یہ تصور ایک مسلمان کی زندگی میں ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب آپ کو فرصت ملے، چھٹی ملے، آپ فارغ ہو کسی کام سے، تو پھر دوسرے کام میں محنت کیجیے، دوسرے کام میں لگ جائیے۔ مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آپ فرائض سے فارغ ہو تو پھر نوافل میں لگ جائیے، دنیا کے کاموں سے فارغ ہو تو دین کے کام میں لگ جائیے۔ بہرحال ایک مسلمان اپنی زندگی میں وقت کو، فرصت کے لمحات کو ضائع نہ کرے، بیکار نہ گزارے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ چھٹی کے ایام ہیں، بس اس کو ایسے ہی کھیل کود میں، گھومنے پھرنے میں گزار دیں، اس لیے کہ یہ چھٹی کے ایام۔ مسلمان کی زندگی میں ایسا کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کی مشہور حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں خاص طور پر ایسی ہیں، اکثر لوگ ان دو نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، ان دو نعمتوں کے بارے میں دھوکے کا شکار ہیں۔ اکثر لوگ ان دو نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں، اس سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ پہلی نعمت صحت کی نعمت۔ جب تک انسان کے پاس صحت ہے، تندرستی ہے، جسم میں طاقت اور قوت، آدمی کو صحت کی نعمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک دو دن اگر اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا جائے، بستر پر پڑا رہے، تو اس کو صحت کی نعمت کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے صحت اور دوسرے فراغت، فرصت کے اوقات،
خالی وقت، چھٹی کے اوقات، اکثر لوگ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے، فرصت کے لمحات کو ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں، بیکار چیزوں میں گزار کر اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صحت کا فائدہ اٹھائے، صحت کا صحیح استعمال کرے، دینی اور دنیوی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے اس سے فائدہ اٹھائے۔ دنیوی اعتبار سے صحت کی حالت میں وہ تجارت کرے، کاروبار کرے، ملازمت کرے، محنت کرے۔ اگر کمزور پڑ جائے گا تو اس کی وہ محنت اس کے کام آئے گی۔ دینی اعتبار سے صحت کی حالت میں آدمی نیکی کے کام کرے، اللہ کی عبادت کرے، اور اگر بیماری کی وجہ سے وہ عبادت نہیں کر سکے گا، وہ نیکی اگر نہیں کر پائے گا، اللہ رب العالمین اس کو اجر و ثواب دے گا۔ تو اس لیے ایک مسلمان کی زندگی میں اپنی چھٹی کو بیکار گزارنے کا کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 نعمتوں کو غنیمت جان لو، اس کی قدر کرو، ان سے فائدہ اٹھاؤ، ان کے زوال سے پہلے، ان سے محروم ہونے سے پہلے۔ ان 5 نعمتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنے فرصت کے اوقات، خالی اوقات اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، چھٹی کے اوقات ان کا صحیح استعمال کرو، ان سے فائدہ اٹھا لو۔ مصروفیت سے پہلے، ذمہ داریاں بننے سے پہلے، مصروف ہونے سے پہلے اگر کچھ خالی وقت ہے، فرصت کے لمحات ہیں، تو ان سے تم فائدہ اٹھا لو۔ وقت فرصت ہے کہاں؟ وقت فرصت ہے کہاں؟ کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں، زندگی کے ایک ایک لمحے کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن ہم سے ہماری زندگی کے اوقات کے بارے میں سوال کیا ہے۔ ہم نے تم کو زندگی دی تھی، اپنی زندگی کو تم نے کہاں گزاری؟ تم نے اپنی زندگی کے جوانی کے مرحلے کو کہاں گزارے؟ قیامت کی دن ہم سے سوال ہوگا، وَعَنْ عُمَرِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، اور خاص طور پر جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اس لیے ایک مسلمان اپنی زندگی کے اوقات کو، اپنے زندگی کے لمحات کو یوں بھی بیکار ضائع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان اوقات کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمارے ذہنوں میں عام طور پر چھٹیوں کے حوالے سے جو تصور بنایا جاتا ہے کہ چھٹی کے ایام ہیں، ہم ان کو ایسے ہی لہو رہنے میں، کھیل کود میں، گھومنے پھرنے میں، بیکار کاموں میں گزار دیں۔ ایک مسلمان کو یہ تصور نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں کوئی بھی وقت بیکار نہیں، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت بڑا قیمتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اور اس زندگی کے بارے میں، ان اوقات کے بارے میں، ان لمحات کے بارے میں قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا۔ یقیناً چھٹیوں کی مناسبت سے بہت سارے لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں اور ادھر ادھر گھومنے پھرنے جاتے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے ہمارے ان مسلمان بھائیوں پر، نوجوانوں پر، جو چھٹیوں کی مناسبت سے سیر و تفریح کے لیے فیملی کے ساتھ یا اپنے نوجوان دوستوں کے ساتھ ایسے مقامات پر جاتے ہیں جو فحاشی اور بے حیائی کے اڈے ہوتے ہیں، جہاں پر بہت سارے گھناؤنے کام ہوتے ہیں، جہاں پر عریانیت اور بے پردگی کا ننگا ناچ ہوتا۔ ہمارے نوجوان چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے اوقات کو، فرصت کے اوقات کو وہاں پر گزارنے کے لیے جاتے ہیں، اور بسا اوقات بعض حادثوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ تصور کریں، ایسے بے حیائی کے مقامات پر سفر کرنے والا انسان اگر کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو کیسی بری موت مر کر کے اس دنیا سے جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سیر و سیاحت
تفریح کرنے کا حکم دیتا. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیے تم زمین میں سیر و سیاحت کرو، گھومو پھرو، اللہ کی زمین میں جاؤ، دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا، جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر ایسی قومیں آباد تھیں جن کو اپنی طاقت و قوت پر بڑا ناز تھا، جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون. ایسی طاقتور قوموں نے جب اللہ کی زمین پر سرکشی کی، زمین پر فساد مچایا، اللہ کے بندوں پر ظلم کیا، اللہ کی نافرمانیاں کی، ایسی طاقتور قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج کر ہلاک و برباد کر دیا. ان کی بستیوں کو کھنڈروں میں بدل دیا، ان کے عالی شان محلوں کو تباہ و برباد کر دیا. آج ان کی تباہی اور بربادی کے نشانات موجود ہیں. تم جاؤ، گھومو پھرو، ان مقامات کو دیکھ کر ان سے عبرت اور نصیحت حاصل. یہ ہے سیر و سیاحت کا حکم. اور سیر و سیاحت تفریح کا مقصد، ایک مومن کی تفریح اس نظر سے اور اس نیت سے ہونی چاہیے. ہم ان چھٹیوں میں تفریح کے لیے اگر جاتے ہیں تو اچھے مقامات کا استعمال کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے تو چھٹی کی مناسبت سے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ عمرے کا پروگرام بنانا چاہیے تاکہ ہماری چھٹیوں کا صحیح استعمال. بیکار ادھر ادھر جا کر کے وقت ضائع کرنا، اپنا مال ضائع کرنا، یہ فائدہ نہیں. اگر اللہ نے طاقت ہی دی ہے تو ہم چھٹیوں کے استعمال کے لیے اللہ کے گھر بیت اللہ کی زیارت کریں، عمرے کا پروگرام بنائیں. اس سے ہماری چھٹیوں کا صحیح استعمال ہوگا اور ایک بڑی عبادت ہم انجام دے لیں گے. اور وہاں پر جا کر کے ہم کو مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب ہوگی، ہماری دعائیں قبول ہوں گی اور بہت ساری ایسی نیکیاں ہم کریں گے جو اللہ العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوں گی اور ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے چھٹیوں کی مناسبت سے ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں کے پاس لے کر جائیں، رشتہ داروں سے ملاقات کا، صلہ رحمی کا پروگرام بنائیں. یہ بھی ہماری زندگی کی ایک بہت بڑی نیکی. عام طور پر آج ہمارے سماج اور معاشرے میں صلہ رحمی کا جذبہ آج ہمارے اندر مفقود نظر آتا ہے. رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، ان کے ہاں آنا اور جانا، ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا اور ان سے تعلقات کو مضبوط کرنا، رشتوں کو مضبوط کرنا، یہ ہمارے درمیان بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے. ہمارے رشتوں میں دراڑیں ہیں، اختلافات ہیں، نفرتیں ہیں، دوریاں ہیں. رشتوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعلموا من انسابکم، تم اپنے نسب کو سیکھو، اپنے بچوں کو اپنا نسب بتاؤ، سکھاؤ. تمہارے خاندان میں کون کون لوگ ہیں، تمہارے رشتہ دار میں کون کون ہیں، کون چچا ہے، کون خالہ ہے، کون پھوپھو ہے، بتاؤ ان کو تاکہ وہ بڑے ہو کر کے ان کے ساتھ رشتوں کو مضبوط کریں اور صلہ رحمی کریں. چھٹیوں میں ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ صلہ رحمی کا بھی معاملہ کرنا ہے. اسی طریقے سے ایک چھٹیوں کا صحیح استعمال یہ سمر کورس کی مناسبت سے بھی، اور اسی طریقے سے ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اگر کسی سبجیکٹ میں وہ خاص طور پر کمزور ہے، ہم چھٹیوں میں ان کے لیے ٹیوشن رکھیں تاکہ اس چھٹی کے مرحلے میں وہ ٹیوشن پڑھ کر کے وہ اس سبجیکٹ میں جو کمزوری وہ دور کر سکتے ہیں اور آگے چل کر کے ان کی تعلیم مضبوط ہو سکتی ہے. تو سمر کورس بھی چھٹیوں کو صحیح استعمال کرنے کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے. میرے بزرگوں، نوجوانوں، سمر کورس جو ایک مختصر مدتی کورس ہوتا ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں. سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی چھٹیوں کا صحیح استعمال ہوتا، اس لیے کہ
اگر ہمارے بچے چھٹیوں میں بیکار رہیں گے، خالی رہیں گے، تو خالی وقت، خالی دماغ یہ شیطان کا مرکز ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا لاک ڈاؤن کے 2 سال میں جب اسکول بند تھے اور تمام طرح کے مسائل ختم ہو چکے تھے، ہمارے بچے گھروں میں قید تھے، خالی بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت 2 سال لاک ڈاؤن کی اس مدت میں کتنے بچے بگڑ گئے، کتنے بچوں کی تعلیم خراب ہو گئی۔ اچھے پڑھنے والے بچے بھی مدرسوں کو، اسکول کو چھوڑ دیے۔ تو خالی وقت ان کو رکھنا، چھٹیوں کو ایسے ہی بیکار گزارنا، یہ بہت بڑی برائی ہے۔ جب بچہ خالی رہے گا، اس کا دماغ، اس کا ذہن خالی رہے گا، تو شیطان اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، اس کو برے راستے پر لے جاتا ہے۔ سمر کورس ہمارے بچوں کے چھٹیوں کا صحیح استعمال کرنے کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے۔ ہمارے بچے ان چھٹیوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مختصر مدت میں، کم وقت میں دین کی، شریعت کی بنیادی اہم معلومات وہ حاصل کرتے ہیں۔ اہم معلومات۔ ابھی آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے جو یہاں پر آ کر کے آپ کے سامنے کھڑے ہونے کی ان کے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن آپ کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں پیش کر رہے، احادیث ترجمے کے ساتھ سنا رہے، عقیدے کی اہم اہم باتیں آپ کے سامنے بتا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق اہم معلومات آپ کے سامنے پیش کر رہے، مختلف فنون سے متعلق عقیدہ ہے، سیرت ہے، دعائیں ہیں، سورتیں ہیں، اخلاق و آداب ہے، اہم اہم فنون سے متعلق اہم معلومات آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر پیش کر رہے۔ یاد کرنا الگ چیز ہے، یاد کر کے آ کر کے سامعین کے سامنے اس کو پیش کرنا، اپنا مظاہرہ پیش کرنا، یہ اس سے بڑے کمال کی بات ہے۔ بسا اوقات ہے مؤذن صاحب اگر موجود نہیں رہتے ہیں، جماعت کے کسی صاحب کو اذان دینے کے لیے، اقامت کے لیے کہہ دیا جاتا ہے، تو دیکھیے اچھے اچھے لوگ پھنس جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، بسا اوقات اقامت میں اٹک بھی جاتے ہیں۔ اچھے اچھے لوگ جماعت کے، یہ نونہال چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو آ کر سیدھا کھڑنے کی بھی ان کے پاس طاقت نہیں، ہمارے سامنے دعائیں پیش کر رہے تھے، سیرت کے سوالات پیش کر رہے تھے، عقیدے کی اہم معلومات آپ کو بتا رہے تھے۔ تو یہ سمر کورس کا فائدہ ہوتا ہے، ایک مختصر مدت 20 دن 1 مہینے میں اتنی ساری معلومات ہمارے بچے حاصل کیے۔ یہ چھٹیوں کے صحیح استعمال کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے، یہ سمر کورس کا فائدہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بچپن میں جو ہمارے بچوں کی تربیت ہوتی ہے، مسجدوں کے مکتب میں اور ایسے سمر کورس میں، بچپن میں بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے اس کا اثر ان کی پوری زندگی میں باقی رہتا، اس کا اثر ان کی پوری زندگی میں باقی رہتا۔ کہتے ہیں العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن میں حاصل کیا گیا علم یہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔ پتھر پر کوئی چیز نقش کر دی جائے، پتھر پر کوئی چیز لکھ دی جائے تو کبھی نہیں مٹتی۔ تو اسی طریقے سے بچپن میں بچوں کے ذہن و دماغ میں جو باتیں بٹھا دی جاتی، عقیدے کی باتیں، سیرت کی باتیں، دعائیں، سورتیں، زندگی بھر اس تربیت کا فائدہ ہوتا۔ ہمارے بزرگ احباب نوجوان غور کریں کہ آج ہم نمازوں میں جو دعائیں پڑھتے ہیں، نمازوں میں جو سورتیں پڑھتے ہیں، وہ دعائیں اور صورتیں ہم نے کبھی یاد کی تھی؟ کوئی ایسے بندے ہیں جو بڑے ہونے کے بعد جوانی کی عمر میں 25 سال میں 30 سال میں کوئی ایک دعا ایک صورت یاد کی ہوں؟ ہم جتنی بھی دعائیں یاد، یہاں تک کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ہم کو وہی دعائیں یاد ہیں جو ہم نے مکتب میں، مسجد کے مکتب میں دعائیں یاد کی تھی۔ یہ مکتب کی تعلیم اور یہ سمر کورس میں جو دین کی، عقیدے کی، سیرت کی بنیادی باتیں بچوں کے ذہنوں میں بٹھا دی جاتی ہیں، اس کا فائدہ
دیکھنے میں ایک چھوٹا سا مختصر کورس، 1 مہینے کا کورس، لیکن اس کا فائدہ زندگی بھر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں، آپ کی تربیت میں ایک بچہ تھا۔ مجھے کھانے کے آداب معلوم نہیں تھے، بچے بھی کھانے کے آداب آپ کو بتا رہے تھے، کوئی لباس کپڑے پہننے کے آداب بتا، کوئی مسجد میں داخل ہونے، مسجد سے نکلنے، مسجد میں آنے کے آداب بتا رہے تھے۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابھی بچہ تھا، مجھے کھانے کے آداب معلوم نہیں تھے۔ دسترخوان پر جب میں بیٹھتا، پورے دسترخوان پر میرے ہاتھ گھومتے تھے، میں کبھی یہاں سے کوئی چیز لیتا، کبھی وہاں سے کوئی چیز اٹھاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بچپن میں تربیت کی، تربیت کرتے ہوئے کہا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ 3 باتوں کی نصیحت آپ نے کی تھی، اے بچے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کر کے کھانا کھاؤ۔ دوسری نصیحت کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ تیسری نصیحت وکل مما یلیک، تمہارے قریب سامنے جو چیز ہے وہ کھاؤ، پورے دسترخوان پر ہاتھ مت گھماؤ۔ عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں مجھے کھانے کی جو تربیت کی تھی، کھانے کے جو آداب مجھے بتائے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں، فما زالت تلک طعمتی بعد، فما زالت تلک طعمتی بعد، اس کے بعد سے میری پوری زندگی کھانے کے وہی آداب میری زندگی میں باقی رہے، اور ان آداب پر میں پوری زندگی عمل کرتا ہوں۔ یہ بچپن کی تربیت کا فائدہ ہوتا ہے کہ بچپن میں جو ہم سیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، مکتب کی تعلیم کے ذریعے، ایسے سمر کورس کے ذریعے بچوں کے ذہن و دماغ میں دین کی جو باتیں بٹھائی جاتی ہے، پوری زندگی اس کا اثر ہوتا ہے۔ مشہور حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی وہ بچے تھے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عقیدے کی کچھ باتیں سکھائی تھی، احفظ اللہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف۔ ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی اہم بنیادی معلومات، تم اللہ کے قوانین کی حفاظت کرو، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ جب مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ اس بات کو ذہن و دماغ میں بٹھا لو، یقین کر لو کہ پوری امت مل کر کے اگر تم کو فائدہ پہنچانا چاہے، لیکن اگر اللہ کو منظور نہیں ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ پوری قوم، پوری امت مل کر کے تمہاری مخالف ہو گئے، تم کو نقصان پہنچانا چاہے، اللہ تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عقیدے کی یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بچپن میں سکھاتے تھے، اس لیے کہ جب بچپن میں ان کے دل میں عقید توحید بیٹھ جائے گی، شرک سے نفرت ان کے دلوں میں بیٹھ جائے گی، اللہ اس کے رسول کی محبت قائم ہو جائے گی، تو یاد رکھیں اسی کی روشنی میں ان کی زندگی گزرے گی۔ اس لیے یہ سمر کورس کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، خاص طور پر اس دور پرفتن میں، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور، طرح طرح کے فتنے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا۔ ان فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، جو فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح وحشتناک اور دہشتناک ہوں گے۔ فتنے اس قدر رونما ہوں گے، برائیاں اسی تیزی کے ساتھ بڑھنے لگیں گی کہ آدمی صبح مومن رہے گا، شام تک کافر ہو جائے گا، شام میں مومن رہے گا، صبح تک کافر ہو جائے گا، اس کا دین پر، ایمان پر، اسلام پر باقی رہنا مشکل ہو جائے گا۔
यबीउ दीनहु बिअर्ज़ मिन दुनिया, एक आदमी अपना दीन, अपना ईमान दुनिया के मामूली फायदे के लिए बेच दिया। आज उस दौरे पुरफितन से हम और आप गुजर रहे हैं। हमारे नौजवानों की हिफाजत करना, उनको दीन और ईमान पर बाकी रखना, हमारे बच्चों की दीन की हिफाजत करना, ये कौम के जिम्मेदारों की, कौम के उलमा की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियां इर्तिदाद की राह पर तेजी के साथ जा रहे हैं। बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां कभी इश्क और प्यार के चक्कर में फंस करके गैर मुस्लिमों के साथ वो रिश्ते निभा रही है, शादियां करके मुर्तद हो रही, कभी माल के फितने में आकर के वो दीन छोड़ करके मुर्तद हो जा रही। नौजवान भी इसके शिकार है, लड़कियां भी इसके शिकार है। बहुत सारे मनहजी गलतियां, दीन से इनहराफ, जमात से दूरी, अकीदे से दूरी आज हमारे नौजवान बच्चों के जहनों में बैठ गई। ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे दीनी कोर्स, ऐसे समर कोर्स के जरिए हम उनको दीन की रहनुमाई करें, उनको अकीदे की रहनुमाई करें, इसलिए कि बचपन ही में अगर उनके ज़हन दिमाग में सही अकीदा हम बिठा दें, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत बिठा दें, दीन की अहमियत और चाशनी उनके दिलों में कायम कर देंगे, वो कभी भी स्कूल के माहौल में जाकर, कॉलेजेस के माहौल में जाकर के वो अपने दीन और ईमान का सौदा नहीं करें। आज मुर्तद होने वालों की अक्सरियत वो है जिनको दीन की अहमियत मालूम नहीं, जिनके पास दीन की खबर नहीं, न उनके घरों में दीनी कोई माहौल, न उनके माँ बाप को अपने बच्चों के दीन की कोई फिक्र है। इसलिए हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे कोर्सेज से अपने बच्चों को जोड़ें। ये दरअसल इल्म और अहले इल्म से जुड़ना, इल्म से जुड़ना इस पुरफितन दौर में बेहद जरूरी। जब तक हम इल्म से नहीं जुड़ेंगे, याद रखें, बातिल नजरियात से, बातिल तहरीकों से, बातिल अकायद से और इन फितनों से हम अपने आप को महफूज नहीं दे सकते। फितनों के दौर में हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि हम इल्म और अहले इल्म से जुड़े, ताकि ये उलमा हमारी बरवक्त रहनुमाई करेंगे, फितनों से आगाह करेंगे और हमारे दीन और ईमान की हिफाजत करेंगे। मेरे बुजुर्गों और नौजवानों, इस समर कोर्स में जो बच्चे और बच्चियां शरीक हुए हैं, मैं उनसे 2-3 गुजारिशात करना चाहता हूं। सबसे पहली गुजारिश यह है कि आपने इस कोर्स में हिस्सा लिया, दीन की बातें सीखे, इस पर आप सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें, इसलिए कि अल्लाह ताला ने आपको छुट्टियों में, इस छुट्टी के कीमती वक्त को बेकार घूमने में, रिश्तेदारों के यहाँ इधर उधर जाकर के वक्त जाया करने में आपको अल्लाह ताला ने बचा लिया, और दीन का इल्म सीखने के लिए अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी, आपको मुंतखब किया, चुन लिया। आप अल्लाह की तरफ से खैर और भलाई में, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह ताला जिसके साथ खैर और भलाई चाहता है उसको दीन की समझ देता है, दीन सीखने की तौफीक देता है। तो अगर हमारे बच्चों को अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी, इस तौफीक से नवाजा, तो इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमको तमाम बच्चों में हमारे बच्चों को जोड़ा, चुन लिया और दीन सीखने का ये सुनहरा मौका दिया। इस पर हम सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें। और दूसरी जिम्मेदारी यह है कि जो बातें हमने सीखी हैं उस पर हम अमल करें। इल्म हासिल करने के बाद दूसरा हक, दूसरा जो तकाजा होता कि उस इल्म पर अमल किया जाए, उस इल्म पर अमल किया जाए। हमने यहाँ जो मस्जिद के आदाब सीखे, हम उन आदाब पर अमल करें। खाने पीने के जो आदाब हमने सीखे, उन आदाब पर हम अमल करें। और हमारे सरपरस्तों की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को उन आदाब पर अमल कराएं जो उनकी जिम्मेदारी है। तो ये दूसरी जिम्मेदारी है कि जो हमने यहाँ पर सीखा है उस पर हम अमल करने की कोशिश करें, इसलिए कि दीन का इल्म हासिल करने के बाद अगर उस पर अमल न किया जाए तो फायदा नहीं, ये उल्टा हमारे लिए वबाले जान हो जाएगा। कल क़यामत के दिन हमसे इल्म से मुताल्लिक़ सवाल किया जाएगा, वमा अमिला फीमा अलिमा, दीन की जो बातें जानते थे उस पर तुम्हारा कितना अमल था।
تو دین کی باتیں جو ہم نے یہاں پر سیکھی ہیں ان پر عمل کریں. تیسری بات یہ ہے کہ اس کورس میں ہم نے کچھ باتیں سیکھی، یہی سب کچھ نہیں ہے، اسے آخری نہ سمجھیں، بلکہ اس قسم کے جب بھی مواقع ہمارے سامنے آئے، یہ پہلا سمر کورس تھا ہمارے لیے، اس کے بعد پھر آئے اس میں بھی حصہ لیں، اس کے علاوہ مسجدوں میں جو مکتب چلتے ہیں اس میں بھی ہم دین کا علم حاصل کریں، اور مسجدوں میں جو صبح و شام کے دروس ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو جوڑے، وہاں بھی ہم کو قرآن اور حدیث کا بہت سارا علم حاصل ہوتا ہے، اور دیگر دینی اجتماعات، دینی پروگرام جو ہوتے ہیں اس میں حصہ لیں. دین سیکھنے کے جو بھی مواقع ہمارے سامنے آئے اس کو غنیمت جان کر کے ہم اس سے جڑنے کی کوشش کریں، اسے آخری نہ سمجھیں. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے لا يزال المرء عالما لا يزال المرء عالما ما قد علم. ایک آدمی اس وقت تک عالم رہتا ہے جب تک وہ سیکھتا رہتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، جب تک اس کے اندر سیکھنے کا، علم حاصل کرنے کا جذبہ اور شوق ہوتا، علم کی تلاش میں ہمیشہ رہتا، وہ اس وقت تک عالم رہتا ہے. فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ عَلِمَ فَقَدْ جَهِلَ. جس دن سے وہ یہ سمجھ جائے کہ میں تو بڑا عالم ہو گیا اور میرے پاس بہت سارا علم ہے، مجھے علم سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، علماء کے دروس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، پروگراموں میں بیٹھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. یاد رکھو اس کے پاس کتنا بھی علم ہو، وہاں سے اس دن سے اس کے علم کا زوال شروع ہوتا. آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ مدارس سے نکلتے ہیں، بڑا علم حاصل کر کے نکلتے ہیں، لیکن مدارس سے فارغ ہونے کے بعد اگر وہ اپنے آپ کو علم سے نہیں جوڑے رکھتے اور اپنے علم کا استعمال نہیں کرتے ہیں، اپنے علم کو خرچ نہیں کرتے ہیں، دھیرے دھیرے ان کے علم کا زوال شروع ہو جاتا ہے. یہ عبداللہ بن مبارک رحم اللہ کا قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس دن سے یہ آدمی کوئی آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں تو عالم ہو گیا ہوں، مجھے علم کی ضرورت نہیں ہے، اس دن سے اس کی جہالت شروع ہوتی ہے، جہالت کا دروازہ کھل جاتا ہے. سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا من احوج الناس الى طلب العلم، سب سے زیادہ علم حاصل کرنے کا ضرورت مند کون ہے، سب سے زیادہ کس کو علم حاصل کرنا چاہیے؟ تو کہا اعلمہم، جو سب سے زیادہ علم والا ہے، جو سب سے بڑا عالم ہے، اس کو سب سے زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے، ہمیشہ اس کو علم کی تلاش میں رہنا چاہیے، جہاں سے بھی علم حاصل ہو اس کو علم حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اس لیے کہ علم والے سے علم کے میدان میں اگر غلطی ہوتی ہے تو یہ زیادہ بری بات سناتی. عالم ہو کر کے بھی اس سے علم کے میدان میں غلطی ہو رہی ہے، غلط مسئلے لوگوں کو بتا رہا ہے، غلط طریقے سے لوگوں کی تربیت کر رہا ہے، غلط مسائل لوگوں کو سمجھا رہا ہے، لوگوں کو غلط طریقے سے لوگوں کی تربیت کر رہا ہے، تو سمجھیے کہ یہ سب سے بڑی برائی کی بات ہوگی. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے طلبہ اور طالبات اس سمر کورس کو آخری نہ سمجھے کہ ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، بلکہ سیکھنے کا یہ عمل ہمیشہ باقی رہنا چاہیے. ایک انسان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ علم کی تلاش اور جستجو میں رہنی چاہیے. ہمارے ذمہ داروں سے اور بچوں کے سرپرستوں سے ہماری یہ گزارش ہے، وہ گزارش یہ ہے کہ ایسے بچوں کی ہم حوصلہ افزائی کریں، ان کے حوصلوں کو بڑھائیں، ان کو دعائیں دے کر کے، ان کو مالی تحفہ پیش کر کے. میں عصر کے بعد دیکھ رہا تھا بچے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے اپنا علمی مظاہرہ پیش کر رہے تھے، بڑی قیمتی باتیں آ کر کے بڑی جرات کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، بڑے شوق سے وہ آپ کے سامنے دعائیں پیش کر رہے ہیں، سورتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں، عقیدے کی باتیں سنا رہے ہیں، سیرت کی باتیں آپ کو بتا رہے ہیں. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بھی ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے تیار. میرے دل میں خیال آیا کہ میں لوگوں میں اس کا اعلان کروں کہ بھئی کوئی 10 روپے، کوئی 20 روپے، کوئی یہ قلم دے کر کے بچوں کے حوصلوں کو بڑھاؤ. ایک بچہ ایک قلم انعام لے کر کے، 10 روپے انعام لے کر کے گھر واپس جاتا، گھر میں اس کی خوشی کا عالم نہیں. ماں باپ کو بتاتا مجھے آج مسجد میں یہ انعام ملا. مسجد کے ذمہ داروں نے یقیناً بچوں کے لیے انعامات کا انتظام کیا ہے، لیکن یہی سب کچھ نہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ بڑی مشکل سے چند بزرگ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کا بیٹھنا ہی بہت بڑا یہ تعاون ہے. مزید ان سے
تحفے تحائف دینے اور حوصلہ افزائی کی گزارش کریں، کہیں یہ بھی اٹھ کر چلے گئے تو پھر میدان خالی ہو جائے گا۔ اس لیے میں اس اعلان سے پیچھے ہٹ گیا۔ بہت افسوس ہو رہا ہے کہ اتنے سارے بچے ماشاءاللہ اس میں شریک ہوئے، ان کے سرپرست اور ماں باپ بھی اگر آج کی اس مجلس میں شریک ہوتے تو مجلس کی رونق بڑھ جاتی تھی اور اب ان کے بچوں کو حوصلہ ملتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کی ایک مجلس میں ایک سوال کیا تھا، دیکھیے ہمارے بچے ایک سوال کا جواب دے دیں تو ماں باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي۔ اے صحابہ، درختوں میں ایک درخت ہے جس کا پتا کبھی نہیں جھڑتا اور نفع بخش ہونے میں اس درخت کی مثال ایک مسلمان کی ہے۔ بتاؤ صحابہ کہ وہ درخت کون ہے جس کا پتا کبھی نہیں جھڑتا اور اس کی ہر چیز فائدے مند، کوئی بھی اس کی بیکار نہیں۔ فوقع الناس فی شجر البوادی۔ سوال سننے کے بعد صحابہ کا دماغ، ان کا ذہن جنگلوں کے باغوں میں درختوں کے بارے میں گھومنے لگا۔ ہر کوئی سوچ رہا ہے کہ آخر وہ کون سا درخت ہو سکتا ہے، کسی کے ذہن میں جواب نہیں آیا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں ابھی بچہ تھا، اس مجلس میں موجود تھا۔ صحابہ کرام اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ایسے دینی مجلسوں میں اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے تاکہ ان کی تربیت ہو۔ بچوں کو اپنے ساتھ دینی مجلسوں میں لانا یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے، یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے سوال سننے کے بعد اس کا جواب میرے ذہن میں آیا، لیکن میں نے دیکھا کہ جماعت میں سامعین میں بڑے بڑے بزرگ صحابہ موجود ہیں، کوئی بھی جواب نہیں دے رہے۔ مجھے حیا آئی کہ بڑوں کی موجودگی میں زبان کھولنا اچھا نہیں ہے، اس لیے میں بھی خاموش رہ گیا۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، حدثنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وہ درخت کون سا ہے آپ ہی ہمیں بتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہیا النخلہ، وہ کھجور کا درخت، وہ کھجور کا درخت۔ مجلس ختم ہو گئی۔ جب عبداللہ بن عمر اپنے والد حضرت عمر کے ساتھ گھر جانے لگے، راستے میں عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا اس کا جواب مجھے معلوم تھا، فوراً میں سمجھ گیا وہی کھجور کا درخت، لیکن میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے بزرگ صحابہ خاموش ہیں، اس لیے میں بھی خاموش رہ گیا۔ مجھے شرم آئی کہ بڑوں کی موجودگی میں کیسے میں جواب دوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر حضرت عمر نے کہا کاش کہ تم نے اس مجلس میں نبی کے سوال کا جواب دے دیا ہوتا تو میرے لیے کتنی خوشی کی بات ہوتی کہ فلاں کا بیٹا نبی کے سوال کا جواب۔ یہ ماں باپ کی خوشی ہوتی ہے اپنے بچوں کی علمی ترقی کو دیکھ کر کے، تو بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ آپ کی دعاؤں سے، آپ کی حوصلہ افزائی سے بچہ ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا، آپ بھی اس کی ترقی میں شریک ہوں گے۔ یہ ہمارے سرپرستوں سے گزارش ہے۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑا تعاون ہے کہ ایسے مجلسوں میں، ایسی مجلسوں میں آپ حاضر ہوں، آپ کی حاضری بھی ایک قسم کا بہت بڑا تعاون ہے۔ کتنے ایسے لوگ تھے مغرب کی نماز میں آئے لیکن وہ بیچارے چلے گئے، ان کو اللہ نے توفیق نہیں دی، مجلس میں شریک نہیں ہو سکے۔ یہ قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے یہ کل کے جماعت کے ذمہ دار ہوں گے۔ کون آگے بڑھ کر کے کس میدان میں وہ ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا، ہم نہیں سوچ سکتے۔ اس لیے ان بچوں کی قدر کرنا ہے، انہی بچوں کو اپنی قوم کا معمار بننا ہے، بڑے ہو کر انہی کو قافلہ سالار بننا ہے، اس لیے ہم ان کی قدر کریں۔ جماعت کے بزرگوں سے، نوجوانوں سے اور ہمارے علماء سے بھی ایک آخری گزارش یہ ہے کہ ہم ان بچوں کی تعلیم کے میدان میں رہنمائی کریں۔ آج آپ دیکھیے ایک وقت تھا یہاں کی جماعت کے دو بڑے عظیم پلر ہیں، ستون، مولانا محمد علی صاحب حمایتی اور مولانا عارف حمایتی صاحب۔ اس جماعت کی یہ دو بزرگ علماء یہاں کی پہچان ہے اور قدیم زمانے سے یہاں پر مسجد کی، جماعت کی، بچوں کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ذات تک اس کو خاص نہیں کیا، بچوں کی باقاعدہ رہنمائی کی، ان کو اداروں سے جوڑا، اداروں نے ان کو داخلہ دلایا۔ آج نوجوان علماء کی ایک کثیر تعداد کوپل کی جماعت میں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ہمارے
जामिया मोहम्मदिया रायपुर से कई फारिगीन यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं। हाफिज जकरिया साहब उमरी और हमारे उस्मान जामई, शौकत जामई और इसी तरीके से अशफाक जामई, ये सब नौजवान फारिगीन ने इस बज़्म को सजाया और बच्चों की तरबियत करने के लिए खुद आगे बढ़ करके कि हम समर कोर्स चलाएंगे। बताया गया कि 2 साल से वक़्फ़ा था, लेकिन इन नौजवान फारिगीन ने आगे बढ़ करके और उनके साथ मुअल्लिमात जुड़ करके समर कोर्स कायम किया। आदाब में उसका समरा, उसका फायदा अपनी नजरों से देखा, सुना कि इन नौजवानों की खिदमत से, इन उलमा की खिदमत से हमारे बच्चों की कैसी तरबियत हुई और कितना फायदा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन नौजवान उलमा को उस मकाम तक पहुंचाने में जमात के बुजुर्गों और इन कदीम उलमा की रहनुमाई उनके साथ है। वो उनको इदारे में दाखिल किया। हमारे पास मदरसा हिमायतुल इस्लाम हॉस्पिटल आपके शहर से बिल्कुल करीब, हमारी जमात में बहुत बच्चे हैं। हम उन बच्चों को बाकायदा दाखिला दिलाएं, उनको तालीम हासिल करने के लिए उनकी रहनुमाई करें। बहुत सारे माँ बाप हैं जिनको दीनी तालीम की जिनके पास कदर नहीं है और वो बिल्कुल गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम उनके बच्चों को पकड़े, समझाएं, इल्म हासिल करेंगे कितना फायदा होगा, ले जाकर के उनकी रहनुमाई करें, दाखिला दिलाएं। याद रखें, बड़े बड़े उलमा अपनी जिंदगी के हालात बताते हैं कि मैं कुछ काबिल नहीं था, गली मोहल्ले में छोटे बच्चों के साथ खेलता था, शरारतें करता था, मदरसे में जाने का कोई वहमो गुमान भी नहीं था हमारे दिमाग में। फलां बुजुर्ग हमारा हाथ पकड़ करके ले गए, फलां मदरसे में दाखिला दिलाए, मैं आज वक्त का एक बड़ा आलिम बन गया। फलां मौलवी साहब मुझे हाथ पकड़ करके मदरसे में ले गए, उन्होंने दाखिला दिलाया, आज मैं वक्त का एक आलिम बन गया। तो इसलिए हमारे उलमा की भी जिम्मेदारी है कि कौम के बच्चों की रहनुमाई करें, उनकी तालीमी रहनुमाई करें, उनको इदारों से जोड़ें। और हमारे बुजुर्गों की और जिम्मेदारों की भी ये जिम्मेदारी है कि बाकायदा तालीम के नाम पर, तालीमी मैदान में बच्चों को इदारों से जोड़ें। अगर वो असली तालीम हासिल करना चाहते हैं तो उसी टाइम उनकी रहनुमाई करें। डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, किसी भी मैदान में वो इल्म हासिल करना चाहते हैं, आप हर मैदान में कौम के बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी छोटी रहनुमाई से वो बच्चा तरक्की करेगा, आलिम बनेगा, हाफिज कुरान होगा, दीन का दाई होगा, कौम की खिदमत करेगा, दीन की दावत देगा। हम भी बराबर उसमें अजर व सवाब के शरीक होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अज्र फाइली। जो शख्स किसी को किसी खैर की, अच्छे काम की रहनुमाई करता है, रास्ता दिखाता है, तो उसको अमल करने वाले के बराबर अजर व सवाब, अमल करने वाले के बराबर उसको अजर व सवाब मिलता है। तो इसलिए हमको ये काम करना है, बच्चों को दीनी तालीमी रहनुमाई करना है, उनको इदारों से, स्कूलों से जोड़ना है। ये भी हमारी जिम्मेदारी है। बहरहाल कम वक्त में जो ये समर कोर्स कायम हुआ, इसके बहुत सारे फायदे हैं। हमारे बच्चों की तरबियत हुई और बचपन की इस तरबियत का फायदा वो जिंदगी भर वो महसूस करेंगे, अपनी जिंदगी को इससे जोड़ेंगे, इसकी रोशनी में वो अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। इसलिए इस किस्म के कोर्स, इस किस्म के प्रोग्राम हमें हमेशा बनाना चाहिए, इससे फायदा उठाना चाहिए और अपने बच्चों को जोड़ने की कोशिश करना चाहिए। और इस मैदान में जो उलमा, जो मुअल्लिमात खिदमत कर रहे हैं, उनकी भी हौसला अफजाई करनी चाहिए और उनकी कुर्बानियों को याद करना चाहिए, उनकी खिदमत का उनको बेहतरीन बदला देना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कौम की, जमात की, दीन की हर शख्स को अपनी ताकत के मुताबिक खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आज जो इस समर कोर्स में बच्चे और बच्चियां शरीक हुए हैं, दीन की मालूमात हासिल किए हैं, अल्लाह ताला उनको इल्म नाफिअ अता फरमाए और इस इल्म की रोशनी में अल्लाह उनके मुस्तकबिल को ताकत बनाए और दीन और दुनिया की सादतों और रहमतों से अल्लाह उनको मालामाल फरमाए। और इसके पीछे जिन्होंने भी जैसी भी मेहनत और कोशिश की है, ताउन किए हैं, अल्लाह सारे मुहसिनीन और सारे मुआविनीन की कोशिशों को अल्लाह शर्फ कबूलियत बख्शे, उनको फलाह दारैन, सादत दारैन से नवाजे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।